والضحى واللیل اذا سجا۔ اے حبیب آپ فرما دو چاشت کی قسم، واللیل رات کی قسم، اذا سجا جب وہ پردہ ڈالے۔ تو حضرات محترم، اس میں اللہ نے اپنے حبیب کی اس قدر تعریف بیان کی ہے، اس قدر تعریف بیان کی ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ نے خود اپنے حبیب کے حسن کو بیان کیا ہے، اور یوں تو صحابہ نے حضور کی تعریف بیان کی ہے، وہ صحابہ جنہوں نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ کبھی صحابی رسول کہتے ہیں حضور کا بولنا بھی لاجواب تھا، آپ کا چلنا بھی لاجواب تھا، آپ کا مسکرانا تبسم کرنا بھی اس قدر بھاتا تھا کہ لوگ ٹکٹکی نگاہوں سے آپ کا دیدار کیا کرتے تھے۔ آپ کا کسی کے ساتھ حسن اخلاق اتنا عمدہ تھا کہ وہ آپ کے ترانے گاتا تھا، کسی کا بارے میں آپ انصاف اتنے آسانی سے اور اتنا صاف و شفاف کر دیا کرتے تھے کہ وہ آپ کے تعریف کے گن گایا کرتا تھا۔ آپ کا چلنا لاجواب، آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز اتنا نرالا تھا، اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور چلتے تھے تو پیر جما کر کے رکھتے تھے، ایسا معلوم ہوتا کہ اونچائی سے اتر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب ضرورت آتی تو بولتے، کم بولتے، اور جب بولتے تو موتی جھڑتے، اللہ اکبر، پھول جھڑتے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا کے اندر اتنا حسین و جمیل بنا کر کے بھیجا کہ کائنات ایسی مثال دوسری لا نہیں سکتا، کائنات نے دیکھا نہیں ہوگی ایسی حضور کی ایسی پیاری مثال۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا تو صحابہ پکار اٹھے، کیا پوچھتے ہو؟ حضور کا چہرہ چمکتا ہوا چاند کے مثل تھا، اللہ اکبر۔ جس طرح سے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، حضور کا اس طرح سے چہرہ چمکتا تھا۔ جب آپ بات کرتے تھے تو آپ کے اوپر والے دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، تو اس میں سے نور نکل کے چھم چھم برستا اور سامنے والی دیواروں پر عکس پڑتا تھا۔ ایک دن حلیمہ سے عورتیں کہنے لگی تو اتنی امیر اور کبیر ہو گئی کہ رات کو بھی دیا ٹھنڈا نہیں کرتی، بجھاتی نہیں۔ بڑے بڑے امیروں کے یہاں رات کو دیے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بجھ جاتے ہیں، تو کیوں نہیں سرد کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں میرے یہاں کون سا دیا جلتا ہے۔ گھر میں لے کر کے آئیں، کہا جب سے یہ نور والا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے ہیں، جب بھی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے اس نورانی بچے کو اس روم میں لے کے جاتی ہوں اور گھر جگمگا جاتا ہے۔ اندھیرے میں اگر سوئی گم ہو جائے حضور مسکرا دیں تو اجالا ہو جائے، گمی ہوئی سوئی مل جائے، اللہ اکبر۔ یہ حضور کے مبارک دانتوں کی تعریف ہے۔ خود قرآن نے کہا کہ حضور کے دانت والنجم موتی کی طرح تھے، ستاروں کے مانند تھے، اللہ اکبر۔ حضور کا حسن بیان کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمرہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن 14ویں رات یعنی لیلۃ الادھیان میں، چاندنی رات میں باہر نکلا تو میں نے حضور کو سرخ دھاری دار جوڑے میں دیکھا، اور اس وقت 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ تو میں کبھی حضور کو دیکھتا تو کبھی چاند کو دیکھتا، تو میرے دل نے اندر سے آواز دی کیوں نہیں کہتے جا کہ حضور چاند سے بھی حضور خوبصورت ہیں، چاند سے بھی زیادہ حضور حسین و جمیل ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہو، حضور کا چہرہ اتنا مبارک تھا کہ سورج آپ کے چہرے میں تیرا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو، حضور کی مثل نہ حضور سے پہلے دیکھا نہ حضور کی مثل حضور کے بعد دیکھا، اللہ اکبر۔ جب بولتے تھے تو پھول جھڑتے تھے، اور حضور کے مبارک پسینے کی شان یہ تھی کہ آپ کے جب
چہرے پر پسینہ ٹپکتا تھا تو چہرے سے پسینہ موتی کے مثل ایک موٹا قطرہ اور ایسا چمکتا تھا جیسے موتی گر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر سے پسینہ جھلملاتا تھا۔ اور جب حضور، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ کبھی کبھی حضور ہمارے گھر تشریف لاتے اور دوپہر کے وقت میری والدہ ان کے لیے چمڑے کا بستر لگا دیتی، حضور سو جاتے تو حضور کے بدن سے پسینہ ٹپکتا موتی کے مثل، موتی بن کر کے، تو میری والدہ اس کو جمع کر کے شیشے میں بھر لیا کرتی تھی۔ حضور نے ایک دن پوچھا کہ اے ام انس، اے انس کی ماں کیا کرتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس پسینے کو میں جمع کر کے عطر میں ملا لیتی ہوں، پھر یہ پسینہ، یہ عطر اتنا عمدہ ہو جاتا ہے کہ تمام عطر اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں، جو خوشبو اس کی بنتی ہے وہ کسی کستوری میں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضور کسی گلی سے نکل جاتے تو گلی خوشبو سے مہک جاتی، کسی بستی سے گزر جاتے تو بستی خوشبو سے مہک جاتی، یا کسی شہر میں تشریف لے جاتے، اللہ اکبر، تو وہ شہر جہاں آپ جلوہ گر ہوتے، وہ گلی، وہ کوچے، وہ محفلیں سب مہک جاتی خوشبو سے۔ ایک دن حضرت عائشہ حضور کے حسن کے بارے میں کہتی ہیں کہ حضور وہ حسن آپ کے اندر نہیں دکھائی دیتا جو یوسف کا حسن تھا۔ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو بے ساختہ انگلی تراش لی اور انگلیوں کے کٹنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ تو ایک دن عائشہ کہنے لگی، حضرت عائشہ صدیقہ، یا رسول اللہ وہ حسن آپ کا نہیں دکھائی دیتا۔ تو حضور نے وہ حسن کا پردہ ہٹایا، جب کہا عائشہ دیکھو، تو ایسا جمال تھا کہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئیں، تاب نہ لا سکیں، زمین پر گر گئیں۔ ہوش میں آئیں تو پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ اس قدر آپ حسین و جمیل ہیں۔ تو کہا عائشہ سنو، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ نے میرے چہرے پر، میری عظمت پر، میری ذات پر اور میرے بے مثل حسن و جمال پر غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں۔ وہ تو ایک پردہ ہٹایا تھا کہ اس پردے کے حسن کا عالم یہ تھا کہ ایک پردہ ہٹایا تھا تو آپ بے ساختہ پکار اٹھی اور بے ہوش ہو گئیں۔ اللہ نے میرے چہرے پر، میرے حسن و جمال پر 70,000 غیرت کے پردے ڈال رکھے ہیں، ورنہ کس کے اندر مجال ہے کہ حضور کا حسن دیکھ سکے؟ اگر جمال کے پردے نہ ڈالے ہوتے، یہ خدا کا شکر ہے کہ پردے ڈالے ہیں تو صحابہ نے حضور کا دیدار کیا، ورنہ کس کی آنکھیں کے اندر جرأت؟ حضرت حسان کہتے ہیں کہ حضور کو جب میں دیکھتا تھا تو ایسے تو نگاہ نہیں پڑتی تھی، سبحان اللہ، جزاک اللہ، مجھے یہ اندیشہ ہوتا کہ کہیں میری آنکھوں کی بینائی نہ اچک لی جائے، تو میں اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ لیتا اور انگلیوں کی آڑ سے حضور کو دیکھا کرتا تھا، اے حضور کے حسن کو۔ اس قدر حضور کے چہرے سے نور ٹپکتا تھا، نور نکلتا تھا کہ مجھے اندیشہ ہوتا کہ میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے حضرت، اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کوئی دیکھتا ہی کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتا، اللہ نے بنائی اپنے حبیب کو چنندہ، مصطفیٰ کا معنی آتا ہے چنا ہوا، اللہ نے اپنے حبیب کے ہر عضو کو چن کے بنایا، مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایک صحابی رسول آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے اور کوئی خوشبو کا اہتمام نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، یا رسول اللہ شادی قریب ہے اور کوئی خوشبو نہیں ہے، خوشبو دے دیجیے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے کل آنا، آپ کو خوشبو دے دی جائے گی۔ تو کہا کہ شیشی لے کے کل آ جانا۔ اب جب دوسرے دن شیشی لے کر کے آئے، حضور نے اپنے مبارک بازو کا ایک ایک قطرہ ٹپکا ٹپکا کر کے پسینے کا وہ پوری شیشی بھر دی۔ بھرنے کے بعد کہا جاؤ لے کے جانا، اپنی بیٹی سے کہنا جب ضرورت پڑے تو لگا لینا، لگا لیا کرنا۔ اللہ اکبر۔ جب حضور کا پسینہ وہ لگاتی تھیں تو محلے گلی کوچے مہک جاتے تھے،
اس قدر خوشبو کی پھوائیں پھوٹتی تھیں، اللہ اکبر، وہ گھر مدینہ منورہ کے اندر خوشبو کا گھر کہلانے لگا، اس قدر کستوری اور عطر کی خوشبو پھوٹتی تھی اور مہکتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا حسن جمال تھا۔